بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے، صدر عارف علوی ان سے حلف لیں گے۔ یہ بھی دیکھ لیں تاریخ کا ایک کارنامہ کیسا بھی ہونا تھا، اور باقی خبریں جو ہیں وہ بھی بڑی تیز ہیں۔ ایک خبر جس نے تہلکہ مچا دیا، اور شہباز شریف کے ناشتے میں نواز شریف اور زرداری صاحب غائب ہو گئے۔ یہ اس خبر کا کام تھا۔ یہ کیا خبر تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کیا ماضی کے پرویز خٹک بنیں گے یا ان کے رویے میں تبدیلی ہو؟ اور سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی، اس میں اختلافات کیسے ہیں، کیا ہے، مثبت کیا ہے، منفی کیا ہے؟ اور پھر عمر ایوب خان کی ایوان میں تقریر اور اس میں ان کا مطالبہ جو زیادہ زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ آپ سے بات چیت کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ علی امین گنڈا پور کیا ماضی کے پرویز خٹک بنیں گے؟ یاد ہوگا آپ کو کہ جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان سڑکوں پہ آ گئے تھے، یعنی ان کی حکومت چلی گئی تھی، تو کس طرح انہیں لشکر کشی اسلام آباد پہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور علی امین گنڈا پور بھی انہیں بھی اسلحے کے ساتھ لوگوں کو اسلام آباد بھیجا کہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو کیا یہ رویہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اب یہ بحث شروع ہو گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ درمیانہ راستہ کوئی نکالا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسی حرکت کی تو پھر کے پی کے کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور علی امین گنڈا پور کا مستقبل بھی جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جائے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ پھر ظاہر ہے کہ اگر وفاق سے وہ مشاورت نہیں کریں گے یا وفاق کے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے، تو پھر وفاق بھی کوئی نہ کوئی کام کرے گا۔ اس کے پاس ایک ہی کلیہ ہوتا ہے کہ گورنر راج لاؤ اور پھر جو مرضی کرو۔ تو یہ معاملات بھی ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وفاق سے وہ ٹھان لیں گے ابھی جمہوری عمل کو آگے چلائیں گے۔ ہاں، 1-2 ماہ کے بعد کچھ ہو جائے، کوئی ان میں تیزیاں آ جائیں، ان کو نظر آ جائے کہ شاید فتح کیا جا سکتا ہے اسلام آباد کو، پھر مسائل بن جائیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم سیاست کریں گے، اپنا احتجاج بھی کریں گے، لیکن وفاق کے ساتھ ہم سیاسی طور پر ایوان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ٹکر کے لوگوں نے اب ٹکر نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ اچھا، جو میں نے ایک اور بات کہی کہ سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی میں اختلافات، تو اس میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں بڑے واضح انداز میں، یعنی وفاق کی سطح پر بھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایوان کے اندر رہ کے سیاست کی جائے، اور اس بات کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل ایوان میں بیٹھی ہے، حلف اٹھایا ہے، اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ ایک پارلیمانی روایت ہے، اس کے مطابق ان کا ٹھیک ہے۔ احتجاج اپنی جگہ، اور میں بھی کہتا ہوں اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ ہونی چاہیے، لڑائی، جمہوری لڑائی، سیاسی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی یہ مثال قائم ہوئی اور یہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں ہنگامہ رائی بہت ہوئی، شور شرابہ بہت ہوا، جو ایوان کے کوئی عزت و احترام میں اضافہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں یہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور کسی وقت حالات کے مطابق زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ جمہوریت کا یہ بھی ایک حسن ہے۔ بہرحال عمر ایوب نے جو وہاں تقریر کی اس پہ بڑا اعتراض ہوا، انہوں نے کہا حکومت ہمارے کارکنوں کو رہا کرے، ہمارے لیڈر کو رہا کرے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کرے، ہماری چھینی ہوئی سیٹیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حکومت کو تسلیم کیا، حکومت کے ساتھ بیٹھنا، ایوان کے اندر بیٹھ کے لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن لوگوں نے، کچھ ان کے ساتھیوں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ یہ حکومت تو چوروں کی حکومت ہے، یہ حکومت تو ڈکیتی کرنے والوں کی حکومت ہے، یہ حکومت تو دھاندلی سے بننے والوں کی حکومت ہے، تو ان سے کیا مطالبہ کر رہا۔
ہم خود خان کو رہا کرائیں گے، ہم خود جدوجہد کریں گے، حقیقی آزادی کی لڑائی لڑیں گے جس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ایک رائے یہ ہے۔ تو یہ اختلافات موجود ہیں۔ اچھا، یہ دونوں اختلافات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت اختلافات ہیں، یہ منفی اختلافات نہیں ہیں۔ ٹکراؤ اداروں سے نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ لیکن اپنا موقف قائم رکھنا چاہیے اور لڑائی لڑنی چاہیے، کوئی بات نہیں اس میں۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے حساب سے کریں کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسری طرف وہ اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی لائن کو آگے لیں۔ تو یہ دونوں کا طریقہ کار جو ہے، لیکن ان کو کہیں بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکال لینا چاہیے، یہ بھی چانسز موجود ہیں۔ اب وہ خبر کیا تھی جس خبر نے تہلکہ مچا دیا، اور پھر جو زرداری صاحب کا اپنے وزیر اعظم شہباز شریف جو نامزد تھے، ان کا ایک ناشتہ تھا جس میں سارے پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی اتحادی، اور وہاں اچانک نظر نہیں آئے کون، آصف زرداری غائب ہو گئے، نواز شریف غائب ہو گئے، اور وہاں بھٹو جو ہے بلاول بھٹو زرداری صرف وہ شہباز شریف کے ساتھ خیر سگالی کے طور پہ نظر آئے۔ تو وہ تھی کیا خبر؟ خبر یہ کی کسی سیانے نے اپنا زرداری صاحب کو مشورہ دیا، یا زرداری صاحب ماشاءاللہ خود صاحب بصیرت ہے، یہ پھلجڑی چھوڑی گئی، ایک چینل پہ یہ خبر چل گئی کہ جناب یوسف رضا گیلانی نے کاغذات لے لیے سینٹ کے، اور کاغذات لینے کے بعد وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ چیئرمین سینٹ ہو گئے۔ یہ خبر ہم آپ کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ کاکڑ صاحب جو ہیں نگران وزیر اعظم جو اب سبکدوش ہو چکے ہیں، وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور یہ کہیں ایوان بالا سے بھی اوپر کہیں جا کے بلند و بالا جو مقام ہے وہاں پہ طے ہو گیا کہ ان کو سینٹ میں لایا جائے گا، ان کی خدمات کا صلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات واضح بھی ہے اس لیے کہ اب ان کو جہاں رکھا گیا ہے، جہاں ان کو فلیٹ مطلب ایک رہائش گاہ دی گئی ہے 15 نمبر، اور وہاں تمام مراحت دی گئی ہیں، بلٹ پروف گاڑی بھی ان کو دی گئی ہے، سارا کچھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جنہوں نے ان کی سلیکشن کی تھی ان کے وہ چہیتے ہیں، اور ان کی خدمات ایسی تھیں کہ ان کے معیار پہ وہ پورے اترے تو ان کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے کی تھی کہ یہ طے ہو گیا کہ زرداری صاحب سے مانگ لی گئی سینٹ کی چیئرمینی، اور انہیں کہہ دیا ٹھیک ہے، تو پھر جناب امپائر دا بندہ تو امپائر دا بندہ خاص کار خاص ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ مان چکے تھے۔ اب جب یہ خبر چلی تو اب پتہ نہیں ٹیسٹ لگائے یا کسی نے کہیں سے ویسے افواہ اڑا دی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اور کاغذات لے لیے گئے، اور لے لیے گئے یا نہیں لے لیے گئے، یہ ساری چیزیں، تو اس پر پھر ریئیکشن آیا بڑا سخت کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی وہ جو وعدہ تھا وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، وفا کیوں نہیں ہو رہا، یہ چیز طے ہو گئی تھی، اس سے مکرا جا رہا ہے۔ یہ یوسف رضا گیلانی کہاں سے آ گئے؟ تو قومی اسمبلی کا استعفیٰ دے چکے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ استعفیٰ قومی اسمبلی میں اس لیے گئے تھے، سینٹ کا استعفیٰ دے چکے ہیں، قومی اسمبلی اس لیے گئے تھے تاکہ وہ ووٹ ڈال سکیں، اور اس کے بعد واپس سینٹ میں کیونکہ اگلی سینٹ میں ان کو پھر ٹائم ملے گا، اگر چیئرمین بن گئے تو 3 سال، اور پھر دوبارہ بن گئے تو 6 سال، تو ان کو ٹائم زیادہ مل جائے گا۔ لیکن شاید یہ بات نہیں، یہ سیاسی چال تھی، اس کا کوئی ریئیکشن دیکھنا مقصد تھا، کیونکہ آصف زرداری جو ہیں وہ ان کے بعد نمبر گیم تو پوری ہے، وہ الیکشن میں موجود ہیں، الیکشن میں رہیں گے، الیکشن جیتیں گے بھی، اور صدر پاکستان بنیں گے بھی، اتحادی ان کی فگرز موجود ہیں اس وقت نہیں، لیکن اگلے ولاگ میں آپ کو میں بتا دوں کیا کیا فگرز ہیں۔ لیکن اب باقی جو معاملے یہ خبر کیا تھی، تو اس خبر کا ریئیکشن آیا تو پھر اس کا افواہ کیا گیا، اور یہی پھر ایوان میں بھی دیکھا گیا جب ووٹ دینے کے لیے آئے شہباز شریف صاحب کو، تو اس میں بھی آصف زرداری کوئی وہ اس طرح ہنستے مسکراتے روایتی انداز میں نہیں تھے، تھوڑے سے بجھے بجھے تھے، اور کچھ سنجیدہ لگ رہے تھے، اور لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ایک ہی ہوا تو وہ تھا۔ لیکن بہرحال ایک زرداری سب پہ باری، یا ایک زرداری سب سے یاری، تو اس کی یاری تو ہے، وہ اپنے معاملات خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس الیکشن میں، وزیر اعظم کے الیکشن میں، جو مولانا صاحب تھے JUI وہ نہیں تھے، اور وہ جو غفور حیدری صاحب بھی نہیں تھے، دونوں کراچی چلے گئے اپنے پارٹی اجلاس میں، پھر اس کے بعد انہیں پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں بھی انہیں کچھ پیغامات دے دیے کہ میں تو ووٹ اچکزئی کو دینا چاہتا تھا، لیکن پارٹی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے شاید نہ دے سکوں، یا جو بھی تھا انڈائریکٹ انہوں نے ود ان کاماز ان کو پیغام کچھ دینے کی کوشش کی، اور وہ پیغام پہنچ گیا، یقینی بات ہے۔ لیکن میرا دعویٰ یہی ہے ابھی بھی کہ ہم کیوں کا میں نے کہا تھا وہ آگے، اسی طرح میرا اب بھی دعویٰ ہے کہ JUI بھی آئے گی، چاہے وہ صدارتی الیکشن کے بعد آئے، لیکن آئے گی، حکومت کی بینچوں پہ وہ بیٹھے گی، میرا مطلب دل کہتا ہے یہ،
ذہن و دل دونوں آپس میں میچ ہو کے بات کرتے ہیں تو رہیں گے یہ لوگ اس لیے. بہرحال صورتحال یہی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل باقاعدہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے گی یا وہ پرانی پالیسی جو پی ٹی آئی کی تھی اس کو آگے لے کے چلے گی، جس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی ون سائیڈڈ ہے اور عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آج وہ علی امین گنڈاپور کے پی کے کی وزارتوں کے لیے بھی اپروول لینے جائیں گے. وہ جا رہے ہیں ملنے اپنے بانی چیئرمین کو، وہاں سے آئے گی. اور خبر یہ بھی ہے کہ اس میں ایک خاص جو سیٹ رکھے گی مشیر داخلہ کی، وہ مراد سعید صاحب کے لیے رکھی گئی. تو اگر مراد سعید صاحب وزیر داخلہ نہ بن سکے اور مشیر داخلہ بن گئے اور روپوشی سے واپس آ گئے، تو آپ یہ سوچیں وہ ادارے جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، انہی اداروں کا وہ سربراہ بن جائے تو پھر کیسا ہوگا. بہرحال ابھی بہت سی پیچیدگیاں ہیں، بہت سی سیاسی گتھیاں جو کھلیں گی آج کل میں، اور معاملات جو ہیں پھر انشاءاللہ سموتھلی آگے چلیں گے. کیوں کہ ظاہر ہے کہ اکثریت تو اتحادی حکومت کو حاصل ہے اور چیلنجز بھی اتحادی حکومت کو موجود ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے. تو اگر مضبوط اپوزیشن سامنے بیٹھی اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہو صحیح طریقے سے پارلیمانی انداز میں، تو حکومت کو بھی پسو پڑے رہیں گے اور اپوزیشن بھی بہت کچھ کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو بہرحال جمہوریت کے لیے تو یہ مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، جو چیزیں اب موجود ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کتنا سمجھدار ہے، کس نے ماضی سے کتنا سیکھا، حکومت نے کیا سیکھا اور اپوزیشن نے کیا سیکھا. پھر رزلٹ سامنے آئے گا کہ استحکام پاکستان کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے کون اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے. باقی حکومت چلے گی تو اس لیے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے، اور نمبر گیم جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دے گی. اور جب صدر مملکت ہوں گے آصف زرداری، تو پھر ایک زرداری سب تے پاری، ایک زرداری سب نال یاری، تو یہ سلسلہ بھی چلے گا. اور پھر چاچو کی حکومت جو مفاہمتی حکومت ہے وہ بھی چلے گی، اور شہباز شریف کی پوری معاونت اور سرپرستی کریں گے نواز شریف صاحب. تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ کرے، دعا یہی ہے کہ سیاسی معاملات بھی بہتری کی طرف جائے اور مل کے بیٹھ کے بات کر کے مذاکرات سے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی پیغام دے دیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری دھاندلی کی کرائی جا سکتی ہے. یا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب کہا تھا تو عمران خان صاحب نہیں مانے تھے، وہ جوڈیشلی کہتے تھے، ہم کہتے تھے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. تو پارلیمانی کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر یہ بن جائے تو معاملات پھر یعنی وہ کہتے ہیں نا برف پگھلنی شروع ہو جائے گی، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.